یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دنیا کا یہ فیز 6000 سال پر محیط ہے۔ 2017 کے 21 ستمبر کو یہودیوں کے کیلنڈر نے 5778 سال پورے کر لیے اور اب یہودی عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں صرف 222 سال باقی ہیں۔ یہ دنیا 222 سال کے بعد مکمل طور پر فنا ہو جائے گی۔ یہودیوں نے قیامت سے قبل 2 اہم کام کرنے ہیں: تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے ان میں سے ایک نشانی دجال کے خروج کو بھی بتایا ہے، جبکہ یہودی اسی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کی آمد کے ساتھ ہی دنیا بھر پر یہودیت کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اپنی دعاؤں میں گریہ زاری کر کے اجتماعی طور پر دجال کو آوازیں دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح اسرائیل میں یہودی مل کر اپنے مسیحا دجال کو آوازیں دیتے ہیں اور اس کی آمد کی کیسے تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن پیشتر اس کے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ حضرت داؤد نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہی نے بیت المقدس کی بنیادوں پر عظیم معبد تعمیر کروانا شروع کیا۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ کا ایک تابوت تھا۔ اس تابوت میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر کوہ طور پر اتاری تھیں۔ ان تختیوں پر اللہ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اس معبد کی بنیادوں میں چھپا دیا اور آپ کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی صندوقوں میں بند کر کے اس عبادت گاہ کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ ہیکل 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، تاہم اس نے ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار چھوڑ دی۔ یہودی اس دیوار کو کوتل جبکہ مسلمان دیواریں گریہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں چھپائے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھود رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کو گرا کر مستقبل میں ہیکل سلیمانی کو یہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں؟ ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے۔ ہم پہلے بیت المقدس میں مسلمانوں کی دلچسپی کا ذکر کریں گے۔ بیت المقدس 11 فروری 624 عیسوی تک مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27ویں شب کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یروشلم لے کر آیا۔ آپ بیت المقدس کے صحن سے آسمان پر تشریف لے گئے۔ آج بھی وہاں 7 فٹ لمبی، 40 فٹ چوڑی اور 6 فٹ اونچی چٹان موجود ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ چٹان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ زمین سے جوڑ دیا تھا۔ چٹان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کا نشان آج تک موجود ہے۔ اموی خلیفہ عبد الملک نے 691 میں چٹان کے گرد سنہری رنگ کی عمارت بنا دی۔ یہ عمارت آج ڈوم آف دی راک کہلاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں عرب سے باہر پہلی عمارت تھی اور یہ عمارت آج پوری دنیا میں یروشلم کی پہچان ہے۔ مگر یہ سنہری عمارت قبلہ اول نہیں ہے۔ بیت المقدس سنہری عمارت سے ذرا سے فاصلے پر تہخانے میں ہے۔ آپ کو وہاں جانے کے لیے سیڑھیاں اترنا پڑتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے 800 سال قبل مسجد اقصیٰ کی توسیع کی۔ یہ توسیع اقصیٰ جدید کہلاتی ہے۔ یہودی اس سنہری عمارت اور اقصیٰ جدید کو بھی گرانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس اور اقصیٰ جدید تک وسیع ہوگا۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں جبکہ عیسائی اسے اینٹائی کرائسٹ کہتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہے گا۔ یہ جنگ 40-50 سال تک جاری رہے گی اور دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر اس کے بعد دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں فجر کی نماز سے قبل حضرت عیسیٰ جامعہ امیہ کے سفید مینار سے اتریں گے۔ یہ حضرت
इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे और फिर ये दोनों दज्जाल के खिलाफ सफारा हो जाएंगे। बड़ी जंग होगी। यहूदी इस जंग को आर्मगेडन का नाम देते हैं। इस्लामी अकायद के मुताबिक मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। फतूहात के बाद इस्लामी रियासत बनेगी, जबकि यहूदी अकायद के मुताबिक ये जंग दज्जाल जीत जाएगा, जिसके बाद यरूशलेम के मुज़ाफ़ात में जबल ज़ैतून फटकर 2 हिस्सों में तकसीम होगा। ये क़यामत की पहली निशानी होगी। जबल ज़ैतून यानी माउंट ऑफ ऑलिव्स यरूशलेम के मुज़ाफ़ात में है। यहूदी इस पहाड़ी पर दफन होना अपना एजाज़ समझते हैं और आज भी यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं। ये दुआ शमून असरे कहलाती है और यहूदी हर रोज़ 3 वक्त यहाँ पर इकट्ठे होकर दज्जाल को सदाएं देते हैं। यही नहीं बल्कि वो उसकी आमद की तैयारियां भी कर रहे हैं। चुनाचे वो मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस को गिराना चाहते हैं और उसकी जगह हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। यहूदी चाहते हैं कि अगले 30 बरसों के अंदर अंदर वो बैतुल मक़दस, अक्सा जदीद और सुनहरी इमारत यानी डोम ऑफ द रॉक को गिरा दें। मुसलमानों के साथ उनका तसादम होगा। दज्जाल का फिर ज़हूर होगा। एक आलमी जंग शुरू होगी। दज्जाल उहद की पहाड़ियों तक पहुंच जाएगा। यरूशलेम में जबल ज़ैतून फटकर 2 हिस्सों में तकसीम होगा और फिर क़यामत आ जाएगी। हम मुसलमान दज्जाल तक यहूदियों से तो मुत्तफ़िक हैं, लेकिन हमारा ये बिलीफ है कि आखिर में इस्लाम के और मुसलमानों के गलबे पर कोई शक नहीं है। अब हम डोनाल्ड ट्रंप की हमाकत की तरफ आते हैं। दुनिया इस वक्त 2 खौफनाक खतरात के दरमियान सांस ले रही है। दुनिया में तबाहकुन हथियारों के अंबार लगे हुए हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये पहला खतरा है। दूसरा खतरा इसराइल और यहूदी हैं। ये क़यामत की चाप सुन रहे हैं। ये रोज़ दिन में 3 मरतबा शमून असरे करते हैं। ये ऊंची आवाज़ में दज्जाल को आवाज़ दे रहे हैं। चुनाचे बस ये आवाज़ सुनने की देर है और ये दुनिया चक्की के 2 पार्टों के दरमियान पिसकर बराबर हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 दिसंबर 2017 को अचानक अपना सफारतखाना तल अबीब से यरूशलेम शिफ्ट करने का ऐलान करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दुनिया को ट्रंप के परवाने में अपनी तबाही साफ नजर आ रही है। ये ऐलान जिस दिन पाया तकमील को पहुंच गया, उसी दिन दुनिया की तबाही का अमल शुरू हो जाएगा और हम तीसरी आलमी जंग का रिस्क बनकर क़यामत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। चुनाचे अहले नज़र और उलमा का कहना यह है कि हम अल्लाह से जितनी माफ़ी मांग सकते हैं मांग ले, हम सुख के जितने सांस ले सकते हैं ले लें और हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं कर लें, क्योंकि ख़तरे की घंटी बज चुकी है और बस एक धमाके की देर है और उसके बाद वो सूरत हाल होगी कि जिसकी तरफ कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इशारा किया है कि सब कुछ फना हो जाएगा और बाकी रहेगा तेरे रब का चेहरा, अज़मत और बुजुर्गी वाला। अल्लाह ताला से हर दम दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी ज़िंदगियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को फॉलो करते हुए गुजरें और जैसे ही हमारा इस जहान से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अगर फ्यूचर में आप ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।